میں فضیلت الشیخ عرفان احمد نوری مدنی حفظہ اللہ کو دعوت دوں گا، وہ آپ کے سامنے نماز کی اہمیت و فوائد کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ میں دعوت دیتا ہوں فضیلت الشیخ عرفان احمد نوری حفظہ اللہ کو کہ وہ آئے اور اپنی موضوع کی وضاحت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أنس مرفوعا: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ محترم حاضرین و حاضرات، سامعین و سامعات، بزرگان، نوجوانان، ہم عمر ساتھیوں، دوستوں، میری پیاری مائیں اور بہنیں، ہر قسم کی بڑائی، حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو کل کائنات کا مالک حقیقی، مربی، پالنہار ہے۔ بعدہ کروڑوں درود و سلام کے نذرانے پیش ہوں تمام انبیاء اور رسولوں کی مقدس و مطہر جماعت پر، خصوصاً ساقی کوثر، شافع روز محشر، انبیاء کے سردار، مدینہ کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر۔ آج کے اس پروگرام میں جس عنوان پر بولنے کو کہا گیا ہے، وہ ٹاپک اور عنوان ہے نماز کی اہمیت، یا کہہ لیجئے کہ نماز کی حقیقت۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں نماز کی حقیقت سمجھنے اور نماز سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو نمازی بنائے۔ اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو جناب محمد رسول اللہ کی سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین رب العالمین۔ محترم سامعین، قبل اس کے کہ میں اپنے عنوان کی وضاحت کروں، میں یہ بتانا مناسب سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے بے شمار مخلوقات پیدا کیے، جن میں سے چرند ہے، پرند ہے، پہاڑ، جمادات، نباتات، حیوانات، بے شمار مخلوقات کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا۔ لیکن تمام مخلوقات کے اندر سے اللہ رب العالمین نے صرف 3 مخلوقات کو اپنی عبادت اور بندگی کا مکلف بنایا۔ اور بھی مخلوقات ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر عبادت کو واجب نہیں قرار دیا، بلکہ وہ
اپنے اپنے اعتبار سے اللہ رب العالمین کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، لیکن کچھ مخلوقات کو اللہ رب العالمین نے اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے مخصوص کر لیا۔ ان میں سے ایک مخلوق حضرت انسان ہے، دوسری مخلوق جنات ہے، تیسری مخلوق فرشتے ہیں۔ یہ تینوں ایسی مخلوقات ہیں اللہ رب العالمین کی جن پر اللہ رب العالمین نے عبادت کو واجب قرار دیا، ضروری قرار دیا۔ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ رب العالمین جناب محمد رسول اللہ سے خبر دلوا رہا ہے کہ میرے محبوب آپ اپنے ماننے والوں میں اعلان کر دیجئے، اپنے ماننے والوں کے درمیان قرآن کی آیت تلاوت فرما دیجئے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان کو، جنات کو اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، بے فضول ہم نے نہیں پیدا کیا۔ مقصد حیات ہے، زندگی کا ایک مقصد ہے، ایک مقصد کے تحت اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، اور دنیا کی کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جس کو اللہ رب العالمین نے بے مقصد پیدا کیا ہو، چاہے وہ سور یا مکھی ہی کیوں نہ ہو، زہریلے سانپ ہی کیوں نہ ہو، جتنی بھی مخلوقات کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا بے مقصد نہیں پیدا کیا، مقصد اور ریزن کے تحت اللہ رب العالمین نے پیدا کیا۔ انسان اور جنات کو پیدا کیا لیعبدون، تاکہ وہ میری بندگی کرے، میری پوجا کرے، میری پرستش کرے، میری عبادت کرے، مجھے ایک جانے، عبادت کے اندر ایک جانے، میری وحدانیت کا، میری یکتائیت کا، میری فردانیت کا اقرار کرے۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے انسان اور جنات کو پیدا کیا۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ انسان اور جنات پر عبادت واجب اور ضروری ہے، عبادت کے لیے اللہ رب العالمین نے انسان اور جنات کو پیدا کیا۔ اور یہیں سے ایک نقطہ میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ تخلیق کے اندر، پیدائش کے اندر سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے کس کو پیدا کیا؟ جنات کو پیدا کیا۔ ہماری اور آپ کی تخلیق سے پہلے اللہ نے کس کو پیدا کیا؟ جنات کو پیدا کیا۔ قرآن کریم کی آیت اللہ نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، پہلے جن کا تذکرہ پھر انسان کا تذکرہ، یہ ترتیب باعتبار تخلیق ہے، یعنی پہلے اللہ نے جنات کو پیدا کیا، اس کے بعد انسان کو پیدا کیا۔ اور ابلیس کا بڑا مشہور واقعہ جگہ جگہ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ جب آدم کو اللہ نے بنا کر کے تیار کیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کا سجدہ کرو، تمام لوگوں نے سجدہ کرنے کے لیے تمام لوگ راضی ہو گئے، ابلیس انکار کر دیا، کہا کہ پروردگار خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا، آگ کا کام ہے بلندی پہ جانا، مٹی کا کام ہے پستی میں آنا، میں بڑا، آدم چھوٹا، آدم کا مٹی کا میں سجدہ کروں، انکار کر دیا۔ ففسق عن امر ربہ، رب کے حکم سے اس نے سرتابی کی۔ اور ایک جگہ اللہ فرمایا وکان من الجن، اور وہ جنات میں سے تھا، یعنی آدم کی تخلیق سے پہلے، پیدا کرنے سے پہلے جنات کیا تھا؟ موجود، جس کا تعلق ابلیس کا جناتوں میں سے تھا، وہ پہلے کیا تھا؟ موجود تھا۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ اللہ رب العالمین نے جنات کو انسان سے پہلے پیدا کیا۔ اسی طرح سے آئیے قرآن کریم کی ایک اور آیت آپ کے سامنے تلاوت کرتا چلوں، جس کے اندر آپ کو پتا چلے گا کہ فرشتے بھی عبادت کے مکلف ہیں، ان کے اوپر بھی اللہ رب العالمین نے عبادت کو واجب اور ضروری قرار دیا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ اے مومنو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس جہنم کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اس کی نگہبانی کے لیے، اس کی نگرانی کے لیے اللہ نے ایسے سخت دل، پتھر دل، سنگ دل فرشتوں کو مقرر کیا ہے جن پہ جہنمیوں کے رونے اور گانے کا کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ چیختے رہے، چلاتے رہے، اتنے مضبوط، اتنے طاقتور فرشتے ہیں کہ پورے انسان و جنات مل کر کے ایک جہنم
کی نگرانی کرنے والے فرشتے کو اگر پچھاڑنا چاہے، ہرانا چاہے تو نہیں ہرا سکتے. اتنی طاقت اور قوت، اتنی پاور اللہ رب العالمین نے ان کے اندر رکھ دی ہے. ایسے ایسے ونیز فرشتے جہنم کی نگرانی کرتے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جتنا اللہ کرنے کے لیے کہتا ہے اتنا ہی وہ فرشتے کرتے ہیں. اگر کسی کو اللہ نے مارنے پہ مقرر کر دیا ہے تو اس کو مارتے رہتے ہیں. کسی کو آگ کی سزا دینے پر اگر اللہ نے مقرر کر دیا ہے تو وہ سزا دیتے رہتے ہیں. چیخو پکار کا ان پہ کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے. یہاں سے نکتہ نکلا، پتہ یہ چلا کہ اطاعت فرشتوں کے ہاں اطاعت ہے، اور اطاعت عبادت کی ایک قسم ہے. اطاعت عبادت کی ایک قسم ہے. آئیے اس کی مزید وضاحت کے لیے جناب محمد رسول اللہ کی حدیث مبارکہ کی طرف چلتے ہیں، جس کے اندر فرشتوں کی عبادت کی کیفیت کا ذکر موجود ہے. فرشتے کیسے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، فرشتے کس مسجد میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کھڑے ہو کر کے عبادت کرتے ہیں، بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں، سجدے میں گر کے اپنے پروردگار کو راضی کرتے ہیں. ساری چیزیں آپ کو احادیث مبارکہ کے اندر ملیں گی، وہ بھی صحیح روایات کے اندر. فرشتے عبادت کے مکلف ہیں. علامہ طبری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر ذکر کیا ہے کہ ان قتادہ قال ذکر لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البیت المعمور فقال البیت المعمور مسجد فی السماء بہداء الکعبہ حتی لو خر لخر علیہا یدخلون کل یوم 70,000 ملک فاذا خرجوا منہ لم یعودوا. اخرج الطبری فی تفسیرہ وقال الاربانی مرسل صحیح. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قتادہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سے بیت معمور کا تذکرہ کیا، بیت معمور آباد گھر کا تذکرہ کیا. کہا کہ بیت معمور 7ویں آسمان پر بنی ایک مسجد ہے جہاں پہ فرشتے اللہ رب العالمین کی بندگی کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے جاتے ہیں 7ویں آسمان پہ. اور کچھ روایتوں کے اندر ہے کہ بیت معمور کی جو چھت ہے وہ اللہ رب العالمین کا عرش ہے. اللہ کے عرش کے بالکل نیچے بیت معمور ہے جہاں پہ فرشتے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی بندگی عبادت کرنے کے لیے اس گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں. اس کا لوکیشن ڈائریکشن یہ بتلایا گیا روایت کے اندر کہ بہذاء الکعبہ، کعبہ کے بالکل برابری پہ وہ بیت معمور 7ویں آسمان پہ بنی مسجد بالکل کعبہ کی چھت کے بالکل سدھائی پہ ہے. تشبیہ دی گئی حتی لو خر لخر علیہا کہ بیت معمور اگر 7ویں آسمان سے گر جائے لخر علیہا تو کعبہ کی چھت پہ آ کر کے گرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وضاحت کی کہ بالکل کعبہ کی چھت آپ نے دیکھا ہوگا، کوئی گیا ہوگا مکہ تو دیکھا ہوگا، یا ویڈیوز کے اندر یوٹیوب کے اندر دیکھا ہوگا. کعبہ کے چھت کے بالکل سدھائی پہ 7ویں آسمان پہ ایک مسجد ہے، اس کا نام بیت معمور ہے. وہاں پہ فرشتے حج کے لیے جاتے ہیں، وہاں پہ فرشتے حج کے لیے جاتے ہیں. اور ہر آسمان کے اندر اللہ رب العالمین نے فرشتوں کی بندگی اور عبادت کے لیے ایک مسجد عبادت خانہ تعمیر کر رکھا ہے. اس میں فرشتے اللہ کی عبادت، اس کی بندگی کرتے ہیں. اور 7ویں آسمان پہ جو مسجد بنی ہوئی ہے وہ مسجد کس کے لیے ہے؟ فرشتوں کے لیے. اور فرشتوں کا کعبہ ہے. جیسے مسلمانوں کا کعبہ مکہ کے اندر ہے، ایسے ہی فرشتوں کا کعبہ 7ویں آسمان پہ بیت معمور ہے. فرشتوں کے یہاں 7ویں آسمان پہ بنی مسجد کی حرمت اور تقدس ایسے ہی ہے جیسے ہمارے نزدیک بیت اللہ کی حرمت، کعبۃ اللہ کی حرمت ہے. جتنی تعظیم ہم یہاں کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ تعظیم بیت معمور کی ہو رہی ہے. ہماری زندگی میں استطاعت اگر اللہ رب العالمین نے دیا ہے، پیسہ روپیہ بدن میں طاقت ہے، تو زندگی میں ایک بار حج فرض ہے. ایسے ہی فرشتوں کا ایک بار وہاں پہ جانا ضروری ہے، جو مسجد بیت معمور کے نام سے 7ویں آسمان پہ 70,000 فرشتے اللہ کی بندگی اور عبادت کے لیے اس کے اندر داخل ہوتے ہیں. اور ایک بار جسے موقع مل جائے پھر قیامت کی صبح تک اس کی باری نہیں آئی. اس سے پتا چلا کہ فرشتوں کی تعداد ہمارے انسان اور جنات کے تعداد سے کہیں زیادہ ہے. کم من ملک فی السماوات والارض، اس لیے بہت سارے فرشتے ہیں، اتنی تعداد ہے کہ ہم اور آپ نہیں گن سکتے، جان نہیں سکتے.
اور وہ فرشتے اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں. اور عبادت کس انداز سے کرتے ہیں؟ آئیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں بتلاتا چلوں حدیث کچھ اس طریقے سے کہ ان ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون اتت السماء وحق لها ان تئتا ما فيها موضع اربع اصابع الا وملك واضع جبهته ساجدا لله عز وجل والله لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم الى السودات تجارون الى الله عز وجل. وقال ابو ذر رضي الله عنه لوددت اني لو كنت شجره اخرجہ الترمذی فی ابواب الزہد عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ترمذی شریف کی روایت ہے، روایت کرنے والے ابو ذر غفاری ہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، میں وہ چیز سن رہا ہوں جو تم نہیں سن سکتے، میں دیکھ رہا ہوں کہ آسمان ہل رہا ہے، آسمان چرچرا رہا ہے. اور آسمان کو چرچرانے کا حق بھی ہے کیونکہ فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ان کی بوجھ کو آسمان نہ برداشت کر رہا ہے، نہیں کر پا رہا ہے، آسمان ہل رہا ہے. ما فیہا موضع اربع اصابع الا وملک واضع جبہتہ ساجدا للہ عز وجل. آسمان کی خلاؤں میں 4 انچ برابر بھی جگہ ایسی خالی نہیں آپ کو ملے گی جہاں پہ کوئی فرشتہ اللہ رب العالمین کی بندگی سجدے میں گر کے نہ کر رہا ہو. اپنی پیشانی کو آسمان کے فضاؤں میں خلاؤں میں ٹیک کر کے اپنے جبین کو خم کر کے وہ فرشتے اللہ رب العالمین کی بندگی اور عبادت کرتے ہیں اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے. اور ایک روایت کے اندر ہے جس کو علامہ طحاوی نے اپنی کتاب مشکل الاثار کے اندر ذکر کیا. علامہ البانی نے اس روایت کو صحیح کہا کہ کچھ فرشتے سجدے میں گر کر کے اللہ کی بندگی کرتے ہیں، کچھ فرشتے رکوع میں جا کے اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اور کچھ فرشتے کھڑے ہو کر کے اللہ کی بڑائی، کبریائی، بزرگی، حمد و تعریف کرتے ہیں. تو پتہ کیا چلا کہ فرشتے بھی کیا ہیں عبادت کے مکلف ہیں. اللہ رب العالمین نے ان پر عبادت کو واجب و لازم قرار دیا. اور جیسے ہم کھڑے ہو کر کے اللہ کی عبادت کرتے، فرشتے بھی کھڑے ہو کر کے کرتے ہیں عبادت. ہم سجدے میں گر کے اپنے رب کو راضی کرتے ہیں، وہ فرشتے آسمان کی خلاؤں میں فضاؤں میں اپنی جبین کو خم کر کے اپنے رب کو راضی کرتے ہیں. اور یہ عبادت جس کا ذکر آپ کے سامنے ہوا، ایک جگہ تو وما خلقت الجن والانس کے اندر اللہ نے خبر دیا کہ ہم نے انسان جنات کو اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اسی طرح سے قرآن مقدس کے اندر ایک جگہ اللہ رب العالمین نے عبادت کا حکم اور آرڈر بھی دیا. کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، کہ اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو. اے انسانوں کی جماعت تم اپنے رب کی بندگی کرو جس نے تم کو پیدا کیا. سورہ بقرہ دوسرے پیج میں اللہ رب العالمین فرماتا اور جس نے تم سے پہلے کو لوگوں کو پیدا کیا لعلکم تتقون، تاکہ تم شریعت کے پابند ہو جاؤ. لعلکم تتقون، تاکہ تم جناب محمد رسول اللہ کے سنت پر عامل ہو جاؤ. اللہ نے عبادت کا حکم یہاں پہ دیا، آرڈر دیا، یہ امر ہے، حکم دیا. اور عبادت سے لعلکم تتقون عبادت کا مقصد بتا دیا کہ تاکہ تم اللہ کی شریعت پر عمل کرنے والا بن جاؤ، اللہ کا ماننے والا بن جاؤ، اللہ کے فرمودات پر عمل کرنے والے، جناب محمد رسول اللہ کے فرمودات پر عمل کرنے والے بن جاؤ. لعلکم تتقون، تمہارے دل کے اندر تاکہ تقوی آ جائے، اللہ سے ڈرنے لگو. اگر تمہارے دل سنگ ہو چکے ہیں تو آؤ اللہ کی بندگی اور عبادت کرو، اللہ تمہارے دل کو موم بنا دے گا. اگر تمہارے دل اللہ کے خوف، اس کے ڈر، اس کے تقوی سے ویران ہو چکے ہیں تو آؤ اللہ کی بندگی اور عبادت کر لو. آؤ سجدے میں گرو، کثرت سجود سے اللہ پتھر دل کو موم بنا دے گا. جس دل کے اندر اللہ کا ڈر، اس کا خوف، اس کا تقوی، اس کی خشیت ختم ہو گئی ہے، عبادت کی وجہ سے وہ دل موم بن جائے گا. اللہ کا ڈر اور اس کا خوف اس دل کے اندر رچ اور بس جائے گا. دل مضطرب ہے، پریشان ہے، بے چین ہے، آؤ سجدے میں جھک کر کے دیکھو، آؤ اللہ کی بندگی کر کے تو دیکھو. لعلکم تتقون، ساری اچھائیاں تمہارے دلوں کے اندر آ جائیں گی اور دلوں کی جتنی خرابیاں ہیں باہر نکال دے گا اللہ رب العالمین اس عبادت کی وجہ سے.
اور اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر دھمکی بھی دیا، ایک جگہ خبر دیا کہ ہم نے آپ کو عبادت کے لیے پیدا کیا، دوسری جگہ حکم دیا، کہا کہ تم اللہ کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور ایک جگہ اللہ نے دھمکی دیا کہ اگر اللہ کی بندگی نہیں کرو گے تو اللہ تمہیں جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ میرے محبوب آپ اپنے ماننے والوں سے بتا دیجئے کہ جو ہماری عبادت سے اعراض کریں گے، روگردانی کریں گے، منہ موڑ لیں گے، پیٹ پھیر لیں گے، سیدخلون جہنم داخرین، میرا پروردگار ان کو روگردانی کی وجہ سے، منہ موڑنے کی وجہ سے، عبادت نہ کرنے کی وجہ سے ذلیل و رسوا کر کے جہنم کے اندر داخل کر دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے۔ تو عبادت نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے وعید اور دھمکی دی کہ اس کا ٹھکانہ کیا ہے، جہنم۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر یہ بھی فرما دیا کہ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط۔ جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی، ہماری آیتوں سے منہ موڑ لیا، آیتیں بتلاتی ہیں نماز قائم کرو، اللہ فرماتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز پڑھو، مؤذن اذان دیتا ہے، ہمارے نوجوان، ہمارے بوڑھے مسجد سے گزرتے ہیں لیکن نماز مسجد کے اندر نماز کے لیے نہیں آتے۔ اللہ فرماتا واستکبروا عنہا، جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور اس سے پیٹ پھیر لیتے ہیں، لا تفتح لهم ابواب السماء، اللہ ان کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھولے گا۔ ولا يدخلون الجنہ، یہ لوگ جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گے، یہ لوگ جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گے حتی یلج الجمل فی سم الخیاط۔ اللہ نے امپوسیبل کہا کہ جس طرح سے سوئی کی سوراخ کے اندر اونٹ کا داخل ہونا امپوسیبل ہے، مستحیل ہے، نہیں داخل ہو سکتا، ایسے ہی اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والے اور اللہ کی آیتوں سے منہ موڑنے والوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ نہ تو وہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھلیں گے، نہ وہ لوگ جنت کے اندر داخل کریں گے۔ ہاں اگر سوئی کے سوراخ کے اندر اگر اونٹ کا داخلہ اگر ممکن ہے تو ان کا داخلہ بھی جنت کے اندر ممکن ہے، لیکن یہ امپوسیبل، مستحیل ہے کہ کوئی اونٹ سوئی کی سوراخ کے اندر داخل ہو جائے۔ یعنی اللہ اشارہ یہ کرنا چاہتا ہے کہ ایسے لوگ اللہ رب العالمین کی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ تو میرے بھائیوں بات چل رہی تھی اللہ رب العالمین کی آیات کو جھٹلانے والے، روگردانی کرنے والوں کا ٹھکانہ کیا بتلایا گیا؟ جہنم بتلایا گیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے۔ انہی عبادت میں سے، عبادت کی بے شمار اقسام ہے، بے شمار قسمیں ہیں، انہی عبادت میں سے نماز بھی ایک عبادت ہے، نماز بھی ایک عبادت ہے۔ اور نماز کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے قرآن مقدس کے اندر یا اللہ اس کے رسول نے استعمال کیا ہے وہ صلاۃ استعمال کیا ہے۔ وہ کیا استعمال کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے صلاۃ استعمال کیا ہے، اللہ کے رسول نے صلاۃ استعمال کیا، اور صلاۃ کا معنی عربی زبان کے اندر دعا کرنے کے ہوتے ہیں۔ نماز کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ صلاۃ کے عربی زبان میں دعا کرنے کو بھی دعائے خیر۔ علامہ ابن قدامہ المقدسی حنبلی عالم ہے، وہ اپنی کتاب کے اندر مغنی کے اندر فرماتے ہیں کہ صلاۃ کے معنی عربی زبان میں دعائے خیر کے ہیں، دعا کرنا، کسی کے لیے بھلائی کی دعا کرنا۔ اللہ رب العالمین نے یہ معنی خود قرآن مقدس کے اندر استعمال کیا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر اشارہ فرماتا ہے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، کہ میرے محبوب جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، آپ ان کے لیے دعائے خیر کیجئے، إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، میرے محبوب آپ کی دعا بلا شبہ ان کے دلوں کے لیے چین و سکون ہے، سراپا تسکین ہے، موجب اطمینان ہے۔ آپ ان کے لیے دعا کیا کیجئے، کن کے لیے؟ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ فَإِنَّ صَلَاتَكَ سَكْنٌ لَهُمْ، یقیناً آپ کی دعا ان کے لیے چین و سکون کا باعث اور سراپا تسکین۔ تو پتہ یہ چلا کہ لفظ صلاۃ کے کیا معنی ہے؟ دعا کرنے کے ہیں۔ اسی طرح سے اس معنی کی تائید جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ جی چاہتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ کے سامنے رکھتا چلو کہ نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعی احدکم فلیجب فإن كان صائما فليصلي وإن كان مفطرا فليطعم اخرجہ مسلم فی کتاب النکاح۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ راوی حدیث فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ اذا دعی احدکم، جب تم میں سے کسی کو دعوت میں بلایا جائے، فلیجب، تو دعوت کو قبول کر لے، دعوت پر لبیک کہے۔ یہاں سے پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی مسلمان بھائی آپ کو دعوت دے دے تو اس دعوت میں جانا آپ کے لیے ضروری ہے۔ ہم اگر آپ کو دعوت دیں یا کوئی بھائی آپ کو دعوت دے تو دعوت دینا یہ سنت ہے، امر مستحب ہے، اچھا کام ہے، لیکن اس کی دعوت پر لبیک کہنا، اس کی دعوت کو قبول کرنا، یہ آپ کے حق میں واجب ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ میں اگر کسی کو دعوت دوں تو میرے لیے میرے حق میں دعوت دینا کیا اچھا کام ہے، بہتر ہے۔ اگر میں نہ دعوت دوں تو میں گنہگار نہیں ہوں گا، لیکن میں نے جس کو دعوت دیا ہے وہ میری دعوت پہ لبیک نہ کہے، میری دعوت کو قبول نہ کرے تو شریعت کی نگاہ میں گنہگار ہوگا، کیونکہ اس کے لیے دعوت کو قبول کرنا واجب و ضروری ہے۔ چاہے دعوت دینے والا امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، محتاج ہو، چاہے کسی چودھری، خان، پٹھان، بڑے آدمی کو اگر اس نے دعوت غریب نے دے دیا تو اس بڑے آدمی کے حق میں واجب اور ضروری ہے کہ اس کے گھر پہ آئے۔ اگر وہ نہیں آتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا، لیکن جو بلایا ہے اگر وہ نہ بلاتا تو گنہگار نہیں ہوتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دعوت دینا یہ اچھا کام ہے، لیکن ہم نے کسی کو دعوت نہیں دیا تو ہم گنہگار نہیں ہوں گے، لیکن اگر جس کو ہم نے بلا لیا اگر وہ ہماری دعوت میں نہیں آتا تو اللہ کے گنہگار ہوگا۔ تاکید آگے کی گئی، فَإِن كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ، اگر تم روزے دار بھی ہو، روزہ رکھے ہو، پھر بھی تمہارے بھائی نے تمہیں دعوت میں بلا لیا کہ ہمارے گھر پہ آ جانا، ہمارے ولیمے میں آ جانا، ہمارے ہاں پارٹی ہے اس پہ آ جانا، آپ اگر روزے دار ہو پھر بھی آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس کے دعوت میں جائیں۔ ہمارے یہاں دعوت کا عجیب ماحول ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دعوت میں جانا اور پیٹ بھر کھانا یہی دعوت کا مقصد ہے۔ ہم نے دعوت یہی سمجھا کہ دعوت کا مطلب کیا ہے۔ بہت سے لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں اگر شام میں کسی کے یہاں دعوت ہو تو دوپہر کا کھانا نہیں کھاتے تاکہ جو ہے دعوت میں جا کے 2-4 پلیٹ کھا لیں۔ دعوت کا یہ مطلب نہیں ہے میرے بھائی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم روزے دار ہو، بھائی نے دعوت دے دیا، دعوت میں جانا ضروری ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ روزے توڑیں۔ اگر آپ نفلی روزہ رکھے ہوئے ہو تو آپ کی مرضی، آپ چاہے تو روزہ رکھیں، چاہے تو روزہ توڑ دیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر تم روزہ نہیں توڑنا چاہتے ہو تو کیا کرو، فَلْيُصَلِّ، اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، جاؤ اس کے پاس بیٹھو، دعا کرو، اس کے اہل و عیال کے لیے، بچوں کے لیے، اس کے لیے دعا کرو، اٹھ کر کے چلے آؤ۔ ایسا اگر آپ نے کر دیا تو گویا کہ آپ نے دعوت کا حق ادا کر دیا۔ اللہ کے رسول آگے فرماتے ہیں اگر تم روزہ توڑنا چاہتے ہو، اچھا ڈش ہے، لالچ آ گئی تو آپ روزہ نفلی روزہ ہے توڑ بھی سکتے ہیں۔ فَلْيَطْعَمْ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِن كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ، اگر روزہ آپ نے توڑ دیا ہے تو آپ کھانا کھا سکتے ہیں۔ پتہ کیا چلا، فَلْيُصَلِّ لفظ صلاۃ کا یہاں معنی کیا ہے، دعا کے بلانے کے۔ میرے بھائیوں اسی طرح سے چند اور 1-2 حدیث آپ کے سامنے میں رکھ کر کے اپنے موضوع کی طرف آگے بڑھتا ہوں کہ دعوت کے معاملے میں آج سب سے زیادہ تساہلی ہو رہی ہے۔ امیروں کے ہاں جایا جا رہا ہے، غریبوں سے اجتناب کیا جا رہا ہے، بڑے لوگوں کی دعوت میں جایا جاتا ہے، غریبوں کی دعوت میں نہیں جایا جاتا، یہ عجیب المیہ ہے۔ جبکہ دعوت کا قبول کرنا یہ ایک مسلمان کے لیے واجب اور ضروری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق قرار دیا کہ آپ کے لیے، ہمارے لیے، ہمارے اور آپ کے اوپر ایک دوسرے کا حق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حق المسلم علی المسلم 6 قیل وما هن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دعاک فاجبه، اذا لقیته فسلم علیہ، واذا دعاک فاجبه، واذا استنساک فانصح له، واذا عطش فحمد اللہ فشمته، واذا مرض فعده، واذا مات فاتبعه، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان کا مسلمان پہ 6 حق۔ اِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، جب تم اپنے مسلمان بھائی سے ملو تو سلام کرو، جب ملاقات کرو تو سلام کرو۔
اور سلام کے اندر بڑی فضیلت ہے، اس کے بہت زیادہ ثواب ہے احادیث مبارکہ کے اندر۔ آؤ میں ایک حدیث اس تعلق سے آپ کے سامنے رکھتا چلوں جس کے اندر سلام کی اہمیت، فضیلت اور کتنا زیادہ اس کے اندر ثواب ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث کے اندر بیان کیا، وہ حدیث آپ کے سامنے، ان عمران ان رجلا جاء الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال السلام علیکم فرد علیہ ثم جلس فقال عشر ثم جاء آخر فقال السلام علیکم ورحمۃ اللہ فرد علیہ ثم جلس فقال عشرون ثم جاء الآخر فقال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرد علیہ ثم جلس فقال ثلاثون۔ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، صحابہ کی مجلس رچی ہوئی تھی، اس نے کہا السلام علیکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، کہا وعلیکم السلام۔ وہ آدمی جا کر کے وہ صحابی بیٹھ جاتے، اللہ کے رسول نے کہا 10۔ دوسرا آدمی آیا اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کے رسول نے جواب دیا، صحابی بیٹھ گئے، اللہ کے رسول نے کہا 20۔ تیسرا آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کے رسول نے سلام کا جواب دیا، صحابی بیٹھ گئے، کہا 30۔ سائل نے سوال کر لیا، اللہ کے رسول یہ 10 20 30 کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا جس نے السلام علیکم کہا اس کو 10 نیکی ملی، جس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا اس کو 20 نیکی ملی، اور جس نے مکمل سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا اس کے جھولی میں 30 نیکی اللہ رب العالمین نے ڈال دیا۔ تو ایک سلام مکمل کرنے کی وجہ سے آدمی کو 30 نیکی ملتی ہے۔ اگر دن میں 10 مرتبہ آپ نے کسی سے سلام کر لیا تو کتنی نیکی ہو گئی۔ گھر بیٹھ کر کے ہم اپنی جھولیوں کو نیکیوں سے بھر سکتے، حسنات سے بھر سکتے، اور یہاں تک کہ جس کو ہم اور آپ معمولی سمجھتے ہیں، پہچان والے آ گئے تو سلام کر لیا، انجان آیا تو منہ پھیر لیا، جبکہ سلام یہ وہ ایک ایسا ذریعہ ہے جو آپ کو جنت کے اندر لے کر کے جانے والا عمل ہے، اور یہ اتنا قدیم ہے کہ جب اللہ نے آدم کو پیدا کیا تو سب سے پہلے کیا سکھلایا؟ کہا جاؤ فرشتوں سے سلام کرو، جو سلام تم کرو گے وہی تمہاری امتیوں کے لیے، تمہاری ذریت کے لیے ہوگا، اور قیامت تک جو وہ جواب دیں گے وہی جواب قیامت تک تمام لوگوں کے لیے سلام کا جواب ہوگا، اور اسی کو جنت میں جانے کا ایک ذریعہ اور ایک ریزن سبب قرار دیا۔ دلیل آپ کے سامنے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلون الجنۃ حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، کہا کہ تم لوگ جنت کے اندر اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم مکمل مومن نہ ہو جاؤ، تمہارا ایمان نہ مکمل ہو جائے، اور تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو۔ جناب محمد رسول اللہ نے کہا کہ آؤ میں تم کو ایسا طریقہ بتلا دیتا ہوں جب وہ تم اس پر عمل کرنے لگو گے تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے۔ صحابہ نے عرض کہ اللہ کے رسول کیا چیز ہے؟ جناب محمد رسول اللہ نے کہا افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو رواج دو، سلام کو پھیلاؤ، سلام کی وجہ سے محبت میں اضافہ ہوگا، اور جب محبت کے اندر اضافہ ہوگا تو ایمان کمپلیٹ ہوگا، اور ایمان اگر انسان کا کمپلیٹ ہو گیا تو جنت اس کا استقبال کرے گی، جنت میسر ہوگی اس کے اندر۔ تو سلام کی اتنی عظیم فضیلت ہے، یہ عظیم نعمت ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دیا، لیکن آج مسلمان اس سے کوس حصول ہے۔ اللہ کے رسول نے آخری تیسری بات کہی کہ جب وہ تمہیں دعوت میں بلائے تو قبول کرو، جب وہ نصیحت کا مطالبہ کرے تو آپ اس سے نصیحت کرو، جب اسے چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے تو تم کیا کہو؟ یرحمک اللہ۔ اس کے بعد چھینکنے والا کیا کہے؟ یہدیکم اللہ و یصلح بالک۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب وہ بیمار ہو جائے تمہارا مسلمان بھائی تو اس کی عیادت کے لیے جایا کرو۔ وقت اجازت نہیں دیتا، اس تعلق سے میں معذرت کے ساتھ ایک عیادت کی فضیلت پر کہ بیمار کی جو عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے اس کی کتنی زیادہ فضیلت ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ کتنی زیادہ فضیلت ہے جس کو ہم اور آپ معمولی سمجھتے ہیں۔ اس معمولی جس کو ہم سمجھتے ہیں اگر اسی پہ انسان عمل کر لے تو اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ بیمار کی عیادت کی کتنی زیادہ فضیلت ہے، آئیے اس حوالے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا چلوں کہ ان علی رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول
मा मिन मुस्लिमिन यऊदु मुस्लिमन गुदवतन इल्ला सल्ला अलैहि सबऊन अल्फ मलकिन हत्ता युमसिया व इन आदहु अशियतन इल्ला सल्ला अलैहि सबऊन अल्फ मलक हत्ता युस्बिहा व काना लहू खरीफुन फिल जन्नह। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, हुआ यूं कि एक मरतबा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हसन की ज़ियारत के लिए, इयादत के लिए जा रहे थे। उस वक्त हसन बीमार थे। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत सुवैरा का हाथ पकड़ा और कहा, चलो मेरे भाई हसन की इयादत के करके आ जाते हैं। दोनों चल के जाते, अली और हजरत सुवैरा। इतने में जब दरवाजे पे हसन के पहुंचते हैं तो पहले से अबू मूसा अशअरी बैठे हुए हैं। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि ऐ अबू मूसा अशअरी, आप इयादत के लिए आए हैं या ज़ियारत के लिए आए हैं? आप इयादत के लिए आए हैं या ज़ियारत के लिए आए हैं? इयादत और ज़ियारत में फर्क है। इयादत कहते हैं किसे? बीमार को देखने जाना, ये इयादत है। और जो सही सालिम तंदुरुस्त तवाना है उसे देखने जाना ज़ियारत है। हजरत अली ने पूछा कि इयादत के लिए आए हो या ज़ियारत के लिए आए हो? कहा, सहाबी होशियार अक्लमंद, उन्होंने कहा इयादत के लिए आए हुए हैं, ज़ियारत के लिए नहीं आए हुए हैं। सैयदना अली मुर्तज़ा ने कहा, तब सुनो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की एक हदीस। कहा, मैंने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदीस बयान करते हुए सुना। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जिसने सुबह में अपने किसी मुसलमान भाई की इयादत की, मरीज की देखभाल की, हॉस्पिटल गया या पड़ोसी बीमार है देखने चले गया, इल्ला सल्ला अलैहि सबऊन अल्फ, उसके लिए 70,000 फरिश्ते मगफिरत की दुआ करते हैं। एक दो फरिश्ते नहीं, वो नूरी मखलूक जो पाकीज़ा मुतहहर मुकद्दस है, गुनाहों से पाक है, वो नूरी मखलूक फरिश्ते अपने हाथों को दराज करके परवरदिगार से उसके लिए मगफिरत की दुआएं करते हैं। और ये इतनी पाकीज़ा मखलूक है कि जिनकी मगफिरत के लिए फरिश्ते हाथ उठा दे, क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी दुआओं को रद्द करेगा? 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआ करते। यहाँ तक कि कब तक दुआ करते? शाम तक दुआ करते। अगर वो शाम में फिर मरीज को देखने चले गया, फिर 70,000 फरिश्ते सुबह तक उसके लिए दुआएं खैर करते, मगफिरत की दुआ करते। और एक बोनस और इस हदीस के अंदर जिक्र हुआ, वकाना लहू खरीफुन फिल जन्नह, और जो बीमार को देखने के लिए जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत के अंदर उसके लिए एक गार्डन तैयार कर देता है, एक बगीचा तैयार कर देता है। जो बीमार की इयादत के लिए जाता है, बीमार की खैर खैरियत दरियाफ्त करने के लिए जाता है। जरूरत इस बात की है कि जिसको हम और आप मामूली समझ रहे हैं, ये मामूली सी जो चीजें हैं ना, यही आपको जन्नत का रास्ता दिखलाएंगी। इस वजह से जरूरत, अगर हम उखुवत, भाईचारे, इत्तेहाद, इत्तेफाक पैदा करना चाहते हैं तो सलाम को रिवाज दें और हिसाब बीमारों की देख रेख भी करने जाया करें। अब आइए अपने मौजू को आगे मैं बढ़ाता हूं। लुग़वी हकाइक के बाद अब मैं आपके सामने तारीखी हकाइक रखना चाहता हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज को फर्ज कब किया? कौन बताएगा? नमाज को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कब फर्ज किया? अभी कोई फिल्म का नाम पूछ लो, किस सन में रिलीज हुई, किस दिन रिलीज हुई, तो हमारे नौजवान बहुत आराम से बता देंगे। नमाज जो फर्ज हुई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी मक्का में है, अभी 18 महीना बाकी है मदीना जाने का। मदीना हिजरत करके आने से तकरीबन 18 महीना पहले मक्का के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज को फर्ज किया। और इसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अजीब तमहीद बांधी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे हानी के घर में सोए हुए थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्रील को भेजा, कहा कि जाओ जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उस वक्त उम्मे हानी के घर पे सोए हुए थे। जिब्रील अमीन आते हैं, दरवाजे से ना दाखिल होकर के पूरा छत उठा के बगल में रख देते, पूरा छत उठा करके बगल में रख देते हैं। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को उठाते हैं, उठा करके हतीम में लेके जाते हैं। हतीम में लेके जाते हैं, आपने काबा को देखा, से दीवार घेरी हुई है। बहरहाल हम लोगों ने तो कई बार देखा, वहां जा करके वहां पे जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को ले जाया गया। अभी नींद में है,
वहां नींद से बेदार होते हैं हतीम में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक किया जाता है, सीने से दिल निकाला जाता है, सोने की थाली में रखा जाता है, मुकद्दस और मुतहहर पानी जमजम से जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के दिल को धुला जाता है। फिर उसके बाद जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के दिल का ऑपरेशन होता है, फिर दिल को सीने के अंदर रख करके जिब्रील सील देते हैं। फिर वहां से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुकद्दस गए, मस्जिद अक्सा गए, वहां पे जाकर के अंबिया की इमामत कराए। अंबिया सफ बसफ खड़े थे, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का कुदूम हुआ, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अंबिया की इमामत कराई। वहीं से जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को इमामुल अंबिया का लक़ब मिला कि वो नबियों के इमाम है। वहां पे जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तमाम नबियों की इमामत कराई। फिर एक सवारी तैयार की गई, तेज रफ्तार सवारी, जिब्रील के साथ जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह चल के पहले आसमान पे जाते हैं। पहले आसमान पे जब पहुंचते हैं, दरवाजे पे दस्तक देते हैं, अंदर से आवाज आती है, दरवाजे पे कौन है? जवाब मिलता है जिब्रील। फिर अंदर से आवाज आती है कि तुम्हारे साथ में ये कौन है? कहा ये नबी है, ये जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आसमान का दरवाजा खुलता है, फरिश्ते इस्तकबाल करते हैं। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की मुलाकात हजरते आदम अलैहिस्सलाम से होती है। हजरते आदम को जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अजीब कैफियत में देखा कि जब दाहिने तरफ आदम देखते हैं तो आदम मुस्कुराने लगते हैं, बाएं तरफ देखते हैं आदम रोने लगते हैं। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जिब्रील से इस्तिफसार किया, जिब्रील से सवाल किया ये माजरा क्या है? और जिब्रील बताते हैं कि जब ये दाहिने तरफ रब रुख करते हैं तो अपने जन्नती बंदों को देख करके मुस्कुराने लगते हैं, बाएं तरफ देखते हैं तो अपनी जहन्नमी ज़ुर्रियत को देख करके रोने लगते हैं। दूसरे आसमान की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे आसमान पे मुलाकात यहिया से हो जाती है, हजरत यहिया और ईसा से मुलाकात होती है। तीसरे आसमान पे जाते हैं, निदा आती है, दरवाजे पे कौन है? जवाब मिलता है जिब्रील हूँ। कहा साथ में कौन है? कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वहां पे हजरते तीसरे आसमान पे हजरत यहिया से मुलाकात होती है। उसके बाद चौथे पे इदरीस से मुलाकात होती है। पांचवें आसमान पे पहुंचते हैं, हारून से मुलाकात होती है। छठे पे पहुंचते हैं, वहां पे मूसा से मुलाकात हो जाती है। जब मूसा से मुलाकात करके जाने लगते तो मूसा रोने लगे। पूछा गया कि मक्का का कि मूसा क्यों रो रहे हो? कहा कि अल्लाह ये जो तू नबी मेरे बाद जिस नबी को भेजा है ना, इसकी उम्मत मेरी उम्मतियों से ज्यादा जन्नत के अंदर दाखिल होगी। आगे बढ़ते हैं, सातवें आसमान पर इब्राहिम से मुलाकात हो जाती है और उस वक्त सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैते मामूर जो फरिश्तों का काबा है वहीं पे टेक लगा करके बैठे हुए थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्योंकि अल जज़ा मिन जिन्सिल अमल, काबा बनाया था किसने? इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। बदला अल्लाह ने सातवें आसमान पे जो फरिश्तों का काबा वहां पे टेक लगा के बैठे हुए। आगे बढ़ते हैं, बैरी का पेड़ नजर आता है, सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचते हैं। अजीबो गरीब कैफियत। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह बताते हैं मैं सिदरा की तरफ देखा तो इतने बड़े बड़े उसके फल हैं। एक बैरी तकरीबन अगर कुंटल के एतबार से बताऊं तो 1 कुंटल 2 किलो की एक बैरी। जो सिदरा की बैर है, सिदरा के बड़े बैरी का पेड़, और जो बैर उसके अंदर लगी थी, एक बैर कितनी बड़ी थी? केलाल हजर आया हदीस के अंदर, बुखारी के अंदर, तकरीबन उसकी जो पैमाइश है तकरीबन 1 कुंटल 2 किलो बनती है। यानी एक बैरी कितनी बड़ी थी? 1 कुंटल 2 किलो। और उसके पत्ते इतने बड़े बड़े थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे हाथी का कान होता है उतना बड़ा बड़ा उसका पत्ता था। जो सिदरा जो बैर का पेड़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पे देखी थी। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तोहफे में जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज दिया। आप देखें कि नमाज की इतनी ज्यादा अहमियत, इतनी ज्यादा अजमत, इतना पाकीज़ा मुकद्दस। ज़कात की बारी आई, फरिश्तों को भेजा, जमीन पे फर्ज किया, और दीगर इबादात अहकाम शरीयत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों को भेज करके जमीन पे फर्ज किया। लेकिन जब नमाज की बारी आई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्रील से कहा जाओ मेरे महबूब को लेकर के आओ, मेरे महबूब को लेकर के आओ। ये ऐसा तोहफा है जिब्रील जो तुम्हारे हाथ में नहीं दूंगा मैं।
जाओ मेरे महबूब को लेकर के आओ। इस्तिकबाल के साथ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को लाया गया और तोहफे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज अता किया, 50 वक्त की नमाज। जब आने लगे मूसा से मुलाकात हो जाती। मूसा ने कहा भाई क्या माजरा है, अल्लाह ने क्या हदिये में दिया? कहा ये 50 वक्त की नमाज। मूसा ने कहा जाओ अल्लाह से कम करा लो नमाज, तुम्हारी उम्मत ये नहीं अदा कर सकती। अल्लाह के रसूल कई बार जाते हैं, आखिरकार कम होते होते 5 वक्त को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाजिब और जरूरी करार दिया और ये भी कह दिया कि उम्मत मोहम्मदिया 5 वक्त की नमाज अदा करेगी, सवाब 50 के बराबर मिलेगा, सवाब 50 के बराबर मिलेगा। तोहफा लेकर के जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं और ये हिजरत से 18 महीने पहले की बात हो रही है। और कितनी नमाज फर्ज थी? 5 वक्त की कितनी रकात पढ़ी जाती थी? 2-2 रकात करके पढ़ी जाती थी। नमाज 5 थी, रकतें कितनी थी? 2-2 रकात। जोहर, असर, मगरिब, इशा, फर्ज, सारी नमाजें 2-2 रकात करके पढ़ी जाती थी। और 4 रकात कब पढ़ी जाने लगी? जब अल्लाह के रसूल मक्का छोड़ करके हिजरत करके मदीना आए। मदीना आने के 1 महीने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जोहर को 4 कर दिया, असर को 4 कर दिया, ईशा को 4 कर दिया, मगरिब को 3 कर दिया और फजर को उसकी हालत पे बरकरार रखा। दलील जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत फुरिदतिस सलातु रकअतैन सुम्मा हाजर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलल मदीना फफुरिदत अरबअन व तुरिकत सलातु सफरी अलल ऊला। अखरजुल बुखारी फी किताबी मनाकिबिल अंसार। बुखारी शरीफ की रिवायत है। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि पहले नमाज 2-2 रकात फर्ज की गई। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 2 को 4 कर दिया और सफर की नमाज को उसकी असली हालत में बरकरार रखा। यानी अगर कोई सफर कर रहा है तो जोहर की 2 रकात पढ़ेगा, असर की 2 रकात, इशा की 2 रकात क्या करेगा? पढ़ेगा। यानी सफर की नमाज को अल्लाह ने उसकी हालत पे बरकरार रखा। तो पता क्या चला? नमाज की जो हिस्ट्री और तारीख है, कैसे फर्ज हुई, कब फर्ज हुई और 2 कहां फर्ज हुई, 4 कहां फर्ज हुई, ये तमाम चीजें आपके सामने जिक्र की गई। अब मैं आपको नमाज के फवाइद की तरफ लेकर के चलता हूं कि नमाज अदा करना, नमाज पढ़ना, उसके अंदर कितना फायदा है। दुनियावी फायदा भी है, उखरवी फायदा भी है, जिस्मानी फायदा भी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम ये भी दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नमाज से फायदा उठाने की तौफीक इनायत फरमाए। नमाज ये इस्लाम का एक अजीम रुकन है। नमाज में दिलों का सुकून, दिलों का चैन, राहत है। नमाज जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों की ठंडक है और ये नमाज इस्लाम की मजबूत पिलर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को इस्लाम का दूसरा रुकन, दूसरी बुनियाद करार दिया। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हवाले से बड़ी मशहूर रिवायत है कि नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल बुनियल इस्लामु अला खम्सिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व इक़ामिस सलाह व ईताइज़ ज़कात वल हज व सौम रमज़ान। अखरजुल बुखारी फी किताबिल ईमान। बुखारी शरीफ की रिवायत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पे है। पहली बुनियाद शहादत का इकरार करना, अल्लाह की वहदानियत का इकरार करना। जब आदमी कलमा पढ़ लेता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो गोया कि वो इकरार करता है कि अल्लाह मैं तेरी ही बंदगी करूंगा, तेरी ही इबादत करूंगा। अगर कोई आदमी कलमा पढ़ने के बाद अल्लाह के सामने भी सर झुकाता है, गैरुल्लाह के सामने भी सर झुकाता है, कलमा पढ़ने के बाद औलाद अल्लाह से भी मांगता है, औलाद साहिब कब्र वालों से मांगता है। अगर कोई कलमा पढ़ने के बाद जो चीजें अल्लाह के लिए खास है गैरुल्लाह से मांगता है, कब्र वालों से मांगता है, मरे हुए लोगों से मांगता है, पीरो फकीर से मांगता है, तो ऐसा इंसान अपने कलिमे के अंदर झूठा है, अपने कलिमे के अंदर झूठा है। साथ ही साथ वो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह का जब वो इकरार करता है तो गोया कि वो इस बात का इकरार करता है कि मैं जो भी काम करूंगा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के सुन्नत के मुताबिक करूंगा। जो चीजें सुन्नत से हटी हुई होंगी, फरमाने मुस्तफा से हटी हुई होंगी, उसे नहीं करूंगा। इस बात का इंसान इकरार करता। अगर वो कलमा पढ़ने के बाद
اللہ کی عبادت نہ کر کے غیروں کے سامنے سر جا کر کے جھکاتا ہے تو ایسا انسان اپنے کلمے کے اندر جھوٹا ہے، سچا نہیں ہے ایسا انسان اپنے کلمے کے اندر۔ یہی وجہ ہے کہ آج بہت سارے کلمے کی اقراری آپ کو ملیں گے، اور اللہ نے، میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ اللہ نے سر ایک بنایا، اللہ ایک ہے اور سر بھی اللہ نے ایک بنایا ہے۔ مقصد اس کے اندر یہ ہے کہ جس رب نے تمہیں بنایا ہے، یہ پیشانی اسی کے سامنے جھکنی چاہیے، غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکنی چاہیے۔ یہ سجیے پیشانی مسجد میں جھکنا چاہیے، اس پیشانی کو آپ غیروں کے مزارات پہ نہ جھکائیں، یہ پیشانی غیر اللہ کے دربار میں نہ جھکائے، یہ پیشانی کسی مندر میں نہ جھکائے۔ پروردگار نے ایک پیشانی بنائی ہے، ایک اللہ رب العالمین کی بندگی اور عبادت کرو۔ یہی وجہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنازہ پڑھنے کا طریقہ سکھلایا تو کہا خبردار، کھڑے کھڑے فاتحہ پڑھ لینا، کھڑے کھڑے سورت پڑھ لینا، درود شریف کھڑے کھڑے پڑھ لینا، لیکن خبردار مردہ تمہارے سامنے ہے، جنازہ تمہارے سامنے ہے، رکوع نہیں کرنا، سجدہ نہیں کرنا۔ ورنہ پتا تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر میں مردے کے سامنے رکوع اور سجدہ کرنے کا حکم دے دیتا تو بعد میں آنے والے لوگ یہ حجت اور دلیل برہان بنا لیتے کہ دیکھو مزار پہ سجدہ کرنا جائز ہے، مزار پہ جھکنا جائز ہے، دیکھو مردے کے سامنے جب جھکا جا سکتا ہے نماز کے اندر تو غیر اللہ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ کیوں نہیں جھکا جا سکتا؟ اس ذریعے کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کر دیا، اور کلمے کا یہ تقاضا ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد عبادت اللہ کی جائے، غیر اللہ کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا جائے، یہ عقیدہ رکھا جائے۔ پریشانی دور کرنے والا پروردگار ہے، پریشانی دینے والا اللہ رب العالمین ہے، اولاد دینے والا اللہ اور بے اولاد کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ دنیا کی کوئی ہستی، کوئی طاقت نہیں ہے، اگر اللہ نے کسی کے مقدر میں نہ لکھا ہے پوری دنیا ہاں نہیں کر سکتی، اگر کسی کے مقدر میں اللہ نے ہاں لکھ دیا ہے تو اللہ کی قسم سارے لوگ مل کر کے اگر نہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے۔ یہ کلمے کا تقاضا ہے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسرا رکن، دوسری بنیاد اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ اور نماز ایسے نہیں، نماز ایسے نہیں کہ جیسے جی میں آئے پڑھ لے، کوئی یہاں باندھ کر کے پڑھے، کوئی شرمگاہ کو پکڑ کر کے پڑھے، کوئی چھوڑ کر کے پڑھے، ایسی نماز نہیں چلے گی اللہ کے ہاں۔ نماز صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز کیسے قائم کرنی ہے؟ جیسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا طریقہ بتلا دیا، اپنے صحابہ کو سکھلایا۔ ورنہ ہر نماز اللہ رب العالمین نہیں قبول کرتا، اپنے منمانی اپنے امام جیسا ہمارے امام نے کہہ دیا آمنا وصدقنا، ہم ویسے پڑھیں گے۔ اگر یہ عقیدہ رکھ کر کے کوئی نماز پڑھتا تو اس کی نماز اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوتی ہے، اللہ اسی نماز کو نہیں قبول کرتا۔ تیسری چیز زکوٰۃ کا ادا کرنا، اور اسی طرح سے بیت اللہ کا حج کرنا، اگر اللہ رب العالمین نے اسے استطاعت دے رکھی ہے، اس کے پاس پیسہ روپے اور جسمانی طاقت ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ بنیادی جو رکن ہے اسلام کے، اس میں سے ایک کیا ہے؟ نماز ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز کو چھوڑتا ہے تو گویا کہ وہ آدمی اسلام کی عمارت کو کمزور کر رہا ہے۔ اور آپ کو بتلاتا چلوں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کے تعلق سے سوال کیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتلاتا چلوں کہ اگر آپ اپنی نیکیاں محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، سیو رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو نماز پڑھنا ہوگا۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ آپ کی ساری نیکیاں تباہ و برباد کر دے گا، آپ کی نیکیاں قیامت کے دن کام آنے والے نہیں ہیں۔ دلیل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی عن انس رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله اخرج المنذری في الترغیب والترہیب وصححہ الالبانی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کے تعلق سے سوال کیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اگر انسان کی نماز صحیح سالم رہی، درست رہی، تو اس کے سارے اعمال اگرچہ گڑبڑ ہوں گے اللہ درست کر دے گا، لیکن اگر نماز کے اندر گڑبڑی آ گئی، نماز اس نے نہیں ادا کی، دیگر نیکیاں ہیں اس کے پاس، تو وہ تمام نیکیاں اللہ رب العالمین برباد کر دے گا نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے۔
تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اچھے اچھے کام کرتے ہیں، احسان و سلوک کرتے ہیں، جھوا بھر نیکیاں ہم کرتے ہیں، ہمیں تو اللہ کے ہاں نجات مل جائے گی، ہم نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ اگر کسی کا عقیدہ ہے تو اسے آپ سمجھائیں کہ اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی اور دیگر نیکیاں کی تو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ساری نیکی اللہ رب العالمین تب خراب کر دے گا، ساری نیکیاں اللہ رب العالمین برباد کر دے گا، کسی کام آنے والی نہیں ہوگی وہ نیکیاں۔ اس وجہ سے اگر ہم اپنی نیکیاں محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، سیو کر کے اللہ کے ہاں رکھنا چاہتے ہیں، تو نماز کو لازم پکڑو، نماز کو لازم پکڑو۔ نماز کے اندر تمہاری نیکیوں کی حفاظت ہے۔ اسی طرح سے نماز یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار وصیتیں ہیں، لیکن آخری وقت جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی وہ 3 وصیتیں تھی جس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اور زبان لڑکھڑاتی زبان سے وصیت کی تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے مبارکہ میں تشریف فرما ہے، بخار کی شدت ہے، اللہ کے رسول کی حرارت بڑھتی جا رہی ہے، کبھی ٹھنڈی لگنے لگتی، اللہ کے رسول کے پاس ایک چادر تھی، اللہ کے رسول کبھی چادر اوڑھ لیتے کبھی چادر پھینک دیتے، جب حرارت بڑھ جاتی جناب محمد رسول اللہ چادر پھینک دیتے، جب ٹھنڈی لگنے لگتی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ لیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ لعنت بھیجی تھی، کہا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ پہلی وصیت کی تھی کہ اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے اپنے اپنے ولیوں اور اپنے اپنے انبیاء کے قبروں کو سجدہ بنا لیا، سجدگاہ بنا لیا تھا، ان پر لعنت ہو۔ وَيُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ کر رہے تھے کہ ایسا تم نہیں کرنا۔ زبان لڑکھڑانے لگی، لڑکھڑاتی زبان سے جناب محمد رسول اللہ نے اپنے پیاروں کو وصیت کی تھی کہ اے میرے پیاروں نماز کو لازم پکڑ لینا، اے میرے پیاروں نماز کو کبھی چھوڑنا نہیں، اے میرے پیاروں نماز کے تعلق سے، نماز اللہ سے ڈرتے رہو، نماز کے تعلق سے اپنے غلاموں ماتحتوں کے ساتھ احسان و سلوک کرنا۔ لیکن افسوس کی بات ہے آج ہم نبی سے محبت کے دعوے بھی کرتے ہیں، اپنے آپ کو ہم نبی کا وفادار بھی کہتے ہیں، اپنے آپ کو نبی کا عاشق بھی کہتے ہیں، اپنے آپ کو نبی کا غلام بھی کہتے ہیں، لیکن اللہ اکبر جب مؤذن اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا ہے تو یہ نوجوان کان میں ایئر فون لگا کر کے چوراہوں کا گشت کرتا ہے، جب یہ مؤذن حی علی الصلاۃ کے نعرے بلند کرتا ہے تو یہ مسلمان جو اپنے آپ کو نبی سے محبت کا دعوے دار سمجھتا ہے، اپنے آپ کو نبی کا وفادار سمجھتا ہے، وفا شعار سمجھتا ہے، جب مؤذن حی علی الفلاح کہتا ہے تو کہاں یہ کوئی ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، کوئی ساتھ بہو کی سیریل ہماری مائیں اور بہنیں دیکھتی رہتی ہے، مؤذن حی علی الفلاح بلا رہا ہوتا ہے، ہمارے بوڑھے بھی کسی سے کم نہیں ہے، کوئی تمباکو مسل رہا ہے، کوئی چینی کھینی کھا رہا ہے، کوئی دوسری چیزوں میں گپ شپ ہے، پھر اس کے بعد ہم اپنے آپ یہ ترا یہ دعویٰ کہ ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں، ہم نبی کے وفادار ہیں۔ اللہ کی قسم ایسے لوگ وفادار نہیں ہو سکتے، ایسے ہی لوگ غدار ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ جتنے غداران مصطفیٰ ہیں آج وہ نعرے بلند کرتے ہیں کہ ہم ہی غلامان مصطفیٰ ہیں، ہم ہی عاشقان مصطفیٰ ہیں۔ آؤ اگر نبی سے حقیقی محبت ہے تو مسجدوں کو تم آباد کرو، آؤ اگر نبی سے حقیقی محبت ہے تو نبی کی آخری وصیت پہ عمل کرو، آؤ اگر نبی کے غلام اپنے آپ کو کہتے ہو، نبی کے عاشق اپنے آپ کو کہتے ہو تو آج مسجدیں ویران کیوں نظر آ رہی ہیں، کیوں اذان کے وقت مسجدیں خالی نظر آ رہی ہیں، کیوں نماز سے ہم اور آپ کو صدور ہے؟ نبی سے حقیقی محبت یہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت پہ عمل کیا فقد احبنی، حقیقت میں وہی مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ کے رسول ایک مرتبہ وضو کر رہے، عبد الرحمن ابن ابی قراد فرماتے ہیں اللہ کے رسول ایک مرتبہ وضو کر رہے تھے اور وضو کا پانی صحابہ کرام اپنے ہاتھوں میں لے کر کے اپنے بدن پہ مسلنے لگے۔ اللہ کے رسول نے جب یہ ماجرا دیکھا کہا ما حملکم علی ھذا، ایسا کرنے پر کس چیز نے تمہیں ابھارا؟
صحابہ بیک زبان بول پڑتے ہیں حب اللہ و رسولی، اللہ کے رسول سے صحابی ذکر کرتے ہیں، اللہ کی محبت میں، رسول اکرم کی محبت میں ایسا کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا میرے صحابہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اس کا رسول تم سے محبت کرے تو تم جب بات کیا کرو تو سچ بولا کرو، امانت تمہارے پاس رکھی جائے تو اس کے اندر خیانت نہ کیا کرو، پڑوسیوں کے ساتھ احسان و سلوک کیا کرو۔ یہ جناب محمد رسول اللہ سے حقیقی محبت ہے۔ اشارہ یہاں پہ یہ کیا گیا جناب محمد رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرنا حقیقی محبت ہے۔ جو جناب محمد رسول اللہ کی سنت نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل نہیں کرتا ہے، زبانی نعرے وہ بلند کرتا رہے، ایسا آدمی، ایسا مسلمان جناب محمد رسول اللہ کا سچا محب، سچا محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ نبی سے سچی محبت یہ ہے کہ نبی کی وصیت پہ عمل کیا جائے۔ اگر کوئی آدمی نماز پہ پابندی نہیں کرتا ہے تو گویا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا۔ زبان لڑکھڑا رہی ہے، سینے سے گھڑگھڑاہٹ کی آواز آ رہی ہے، سانسیں الٹی چل رہی ہے، اس موقع پہ میرا محبوب نماز کی وصیت کرے اور امتی نماز سے دور بھاگے، پھر اپنے آپ کو کہے ہم نبی کے عاشق ہیں، نبی کے غلام ہیں، نبی سے محبت کرنے والے ہیں۔ کتنا کون محبت کرنے والا ہے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین فیصلہ کرے گا۔ نماز کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ نماز قیامت کے دن نور بن کر کے آئے گی اور نجات کا سرٹیفکیٹ، نجات کا پروانہ لے کر کے نماز آئے گی۔ نماز یہ نجات کا پروانہ لے کر کے تمہارے لیے اللہ کے ہاں رہائی کا سرٹیفکیٹ، رہائی کا پروانہ لے کر کے آئے گی کہ تم جیل سے چھوٹ گئے ہو، اور نور بن کے یہ نماز آئے گی۔ قبر کے اندر کوئی چیز کام نہیں، نماز نور بن کے آئے گی۔ جہاں جہاں تمہیں روشنی کی ضرورت پڑے گی نماز تمہیں روشنی عطا کرے گی۔ دلیل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه ذکر الصلاة یوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة من النار يوم القيامة وكان مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف أخرجه الدارمي في كتاب الرقاق۔ دارمی کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا تذکرہ کیا۔ کس کا تذکرہ کیا؟ نماز کا تذکرہ کیا۔ کہا کہ جس نے نماز پہ پابندی کیا یہ نماز قیامت کے دن جہنم سے مجھے نجات دلائے گی، اس کے لیے روشنی کا کام دے گی، نور بن کر کے آئے گی۔ اور جس نے نماز پہ محافظت نہیں کی، نماز کی حفاظت نہیں کی، نہ تو اس کے لیے نماز نور بن کے آئے گی، نہ اس کے لیے دلیل اور حجت بن کے آئے گی، اور نہ اسے اللہ کے یہاں نجات دلا سکتی۔ اور اس کا حشر فرعون کے ساتھ اٹھایا جائے گا، وہ بڑے بڑے چودھریوں کے ساتھ، بڑے بڑے دگجوں کے ساتھ اس کو اٹھائے گا اللہ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، قارون کے ساتھ، ابی کے ساتھ اللہ رب العالمین اس کا حشر کرے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اب اگر نور چاہتے ہیں اللہ رب العالمین کے ہاں، نجات چاہتے ہیں، اللہ کی جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، تو نماز پہ پابندی ضروری ہے۔ نماز اتنی مفید چیز ہے، قیامت کے دن سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین پکارے گا، اللہ رب العالمین پکارے گا، کیا کہہ کے پکارے گا؟ روایت کے اندر ہے ان اللہ لینادی یوم القیامہ این جیرانی این جیرانی۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن پکارے گا این جیرانی، کہاں ہے میرے پڑوسی، کہاں ہے میرے پڑوسی؟ فرشتے کہیں گے اللہ اللہ ومن یجاورک، اللہ کون وہ خوش نصیب انسان ہے، کس کی یہ جرات، کس کے لیے مناسب ہے کہ وہ تمہارا پڑوسی بنے؟ اللہ کہے گا اینا جیرانی اینا جیرانی، کہاں ہے میرے پڑوسی؟ تعجب سے، حیرانی سے فرشتے پوچھیں گے اللہ کون ہے وہ انسان جو تمہارا پڑوسی بن سکے؟ اللہ رب العالمین فرمائے گا این عمار المساجد، کہاں ہے مسجدوں کے آباد کرنے والے، کہاں ہے سجدوں سے مسجدوں کو مزین کرنے والے،
اپنے پیشانی کو مسجدوں کی چٹائیوں پہ خم کرنے والے، اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھنے والے، مسجد کو آباد کرنے والے خوش نصیب کہاں آئے؟ وہی لوگ میرے پڑوسی ہیں قیامت کے لیے، اللہ کے پڑوسی بن کر کے رہیں گے، جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، مسجدوں کی تعمیر کرتے ہیں اور مسجدوں کو نماز پڑھ کے آباد کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کتنا بڑا عہدہ دے دیا، کہا این جیرانی، کہاں ہے میرے پڑوسی؟ یہی ہے میرے پڑوسی جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے میرے بھائی بے شمار فائدے ہیں، اور نماز چھوڑنے کے گناہ بھی بہت زیادہ ہے۔ پہلا گناہ یہ کہ اگر کوئی آدمی، پہلا نقصان کہہ لیجئے، گناہ نہیں نقصان کہہ لیجئے، پہلا نقصان یہ ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ہم نے تو یہی سنا کہ نہیں، کافر نہیں ہوتا ہے، ایمان میں کمی ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو نماز کو مکمل ترک کرتا ہے ایسا آدمی مسلمان نہیں، کافر ہے۔ اللہ کے رسول کی بے شمار احادیث ہے کہ بندے کے درمیان، ایمان اور کفر کے درمیان فرق کیا ہے؟ نماز کا پڑھنا ہے۔ جس نے نماز کو چھوڑ دیا فقط کفر، اس نے کفر کیا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین قرآن فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وتکونوا من المشرکین، نماز پڑھو، مشرکوں کی طرح مت ہو جاؤ، جیسے مشرک نماز نہیں پڑھتا تو اس کی طرح نہ بن جاؤ، بلکہ نماز پڑھنا یہ مسلمان کا طریقہ ہے۔ اگر مسلمان اپنی مسلمانیت پہ برقرار رہنا چاہتا ہے تو اسے نماز پڑھنی، نماز پر لزومیت برتنا واجب اور ضروری ہے اس کے حق میں۔ جو نماز نہیں پڑھتا ایسا آدمی کافر ہے، اسلام کے اندر اس کا کوئی حصہ، کوئی نصیبہ نہیں باقی رہتا۔ دوسرا نقصان یہ ہے، اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیوں آئے ہو؟ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر خود واضح کہ لم نکن من المصلین، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں۔ تو جہنمی جو پہلا جواب دیں گے کہ ہم جہنم میں کیوں آئے، ان کا جواب یہ ہوگا کہ ہم دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آج کتنے ہمارے ایسے نوجوان ہوں گے، کتنے ایسے بوڑھے بھی ہوں گے، قبر میں پیر بھی لٹکائے ہوں گے، لیکن پھر بھی اللہ کا ڈر اور خوف ان کے دلوں میں نہیں۔ اور نوجوان تو کوئی انسٹاگرام پہ ویڈیو بنانے، اور آج کل دیکھو میرے خیال سے انسٹاگرام پہ سب سے زیادہ ویڈیو بنانے والے ہماری اولاد، ہماری نئی نسلیں ہیں۔ مرد تو مرد، بچے تو بچے، عورتیں بھی، مسلمان لڑکیاں، انہیں قرآن کی تلاوت سے کوئی سروکار نہیں، نماز سے کوئی سروکار نہیں، اور ماں باپ بھی اتنے بے غیرت ہو چکے ہیں کہ ان کے نگاہوں کے سامنے ان کی بیٹیاں ایسے ایسے لباس پہن کر کے نکلتی، بے پردہ بغیر نقاب کے نکلتی ہے، لیکن باپ اتنا بے غیرت ہو چکا ہوتا ہے یا ماں اتنی بے غیرت ہو چکی ہوتی ہے کہ اس پر انگشت اس پر نہیں کیا جاتا، قدغن نہیں لگائی جاتی، اس کو ڈانٹا نہیں جاتا کہ تمہاری حرکت غلط ہے، گھر سے باہر نہیں نکلنا، چھوٹ دیتے ہیں۔ اور آج ایک ابھی جلدی کا ایک واقعہ ممبرا کا ہے کہ ایک بوڑھے چچا تھے، انہوں نے ذکر کیا، دو دوست تھے آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک نے کہا کہ اس کا ایک لڑکا تھا بڑا، تو بوڑھے نے کہا کہ یہ تمہارا لڑکا کچھ کماتا وماتا ہے کہ نہیں؟ تو بوڑھے نے کہا ابھی کچھ نہیں کما رہا، ویسے کھا پی رہا، گھوم رہا۔ تو اس نے کہا کہ میری ایک بیٹی ہے، وہ ماشاءاللہ گھر بیٹھ کے 40,000 کما رہی ہے۔ ابھی دوسرا بوڑھا جو سنا گھر پہ جا کے گالیاں بھی دی اپنے بیٹے کو، اور کہا کہ فلانے کی لڑکی ہو 40,000 گھر بیٹھ کر کے کما رہی ہے اور تو لڑکا ہو کر کے 1 روپیہ بھی نہیں کما پا رہا ہے۔ اس لڑکے نے دکھایا کہ جو لڑکی 40,000 گھر بیٹھ کر کے کماتی، یہ دیکھو یہ کر کے کماتی۔ دوسرے دن وہ بوڑھا جب اس سے ملا تب کہا کہ میرا بیٹا 1 بھی روپیہ نہ کمائے، تمہاری بیٹی سے 1000 درجہ اچھا ہے، اور اس نے ایسا لفظ استعمال کیا کہ میں یہاں پہ نہیں استعمال کر سکتا۔ کہا کہ تمہاری بیٹی اپنے پورے بدن کی نمائش کر کے، جس طرح سے طوائفیں اور رنڈیاں کرتی ہیں، یہ پورا بدن کھول کر کے ناچ گا کر کے تمہاری بیٹی کماتی ہے، ایسے کمائی کو میں لات مارتا ہوں، مجھے ایسی کمائی کی ضرورت نہیں۔ گھر بیٹھے کتنی ایسی خامیاں خرابیاں ہمارے بچوں میں ہیں، لیکن والدین اس پہ گرفت نہیں کرتے، والدین نگرانی نہیں کرتے کہ ہماری بیٹیوں کے موبائل میں ہے کیا، ہماری بیٹیاں کس سے بات کر رہی ہیں، کس سے تعلق قائم کر رہی ہیں۔ کبھی چیک کیا کسی نے اپنے بچوں کی موبائل؟
آپ چیک کرتے رہے، نگرانی کرتے رہے۔ کالج اگر جاتی ہے تو آپ نگرانی کریں کہ ہماری بیٹی گھر سے نکلتی ہے، کالج کب پہنچتی ہے، وہاں سے جب نکلتی ہے تو ڈائریکٹ گھر آتی ہے، کہیں اور جاتی ہے۔ یہ نگرانی کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ اور آج کثرت سے جو ہماری مائیں اور بہنیں مرتد ہو رہی ہیں، غیروں سے شادیاں رچا رہی ہیں، وجہ یہی ہے کہ ہم نے لگام کو بالکل ڈھیلا کر دیا، ہم نے انہیں اسلامی تعلیم سے دور کر دیا۔ آج ایسی ایسی عورتیں ہیں، ایسی ایسی لڑکیاں ہیں جو صرف اس وجہ سے اسلام کو چھوڑ کر کے جا رہی ہیں کیونکہ انہیں اسلام کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، نہ انہیں اللہ کا ڈر، نہ اللہ کا خوف، نہ قرآن کی تعلیم۔ جب ان کے یہاں کچھ علم ہی نہیں ہے تو وہ کہاں سے جو ہے اسلام پہ پابندی کر پائیں گے؟ اس وجہ سے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گھر کو اسلامی گھر بنائیں، گھر کے اندر نماز کی پابندی کریں، خود نماز پڑھیں، بچوں کو نماز پڑھائیں، بیٹیوں کو نماز پڑھائیں، اور اسی طرح سے جو ہمارے پاس پڑوسی ہیں انہیں بھی نماز کی تلقین کریں اور کہیں کہ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ نماز جو نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ جو نماز نہیں ادا کرتا وہ جہنمی ہے، جنت کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہیں پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ جو بھی ٹوٹی پھوٹی باتیں آپ کے سامنے ہوئی ہے اللہ رب العالمین اسے قبول کرے، اللہ رب العالمین سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔